اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب میاں انوار الحق صاحب، صدر بار کونسل فیصل آباد، محترم جناب رانا مرتضی حکیم صاحب، سیکرٹری جنرل، جناب سردار فاروق ڈوگر صاحب، ممبر پنجاب کونسل، جناب ملک ایوب سیالوی صاحب، سابق صدر بار، میاں منصور علی صاحب، سابق صدر بار، جناب فرخ گلزار ایوان صاحب، سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ، بہت ہی قابل احترام جناب مولانا محمد جاوید قصوری صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب، اور محترم محبوب السما بٹ صاحب، امیر جماعت اسلامی فیصل آباد، قائدین جماعت اسلامی، ذمہ داران اور ممبران بار، اور میرے بہت ہی عزیز قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، سب سے پہلے میں صدر صاحب، سیکرٹری صاحب، ان کی پوری ٹیم اور آپ سب لوگوں کا، خواتین و حضرات کا جو یہاں تشریف فرما ہے، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت محبت سے دعوت دی، استقبال کیا، محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی یہ محبتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور فیصل آباد اپنی پوری یعنی رانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ سامنے بھی رہے گا، اور اس کے مسائل اور مشکلات پر جو بھی آواز اٹھائی جا سکتی ہے انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کے اسی مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے بھی اب یہ تیسرا بڑا شہر ہی ہے، اور ڈویژن کے اعتبار سے تو یہ 2 کروڑ انسانوں کا ڈویژن ہے، اور حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان میں مختلف صوبوں میں جو ہائی کورٹ کی بینچز ہوتی ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے شہروں اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹے ڈویژنوں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن فیصل آباد جیسی جگہ جو معیشت کا بھی ہب ہے، انڈسٹری بھی بہت بڑی پیمانے پہ یہاں موجود ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، ظاہر انسان ہیں تو مسئلے بھی ہیں اور بے شمار مشکلات پریشانیاں ہیں، تو اتنے بڑے شہر میں اور اتنے بڑے ڈویژن میں اگر ہائی کورٹ کی کوئی بینچ ہی نہ ہو تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ تمام حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں کہ، اور وہ سارے منتخب لوگ جو یہاں انتخاب جیتتے رہے وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس پر جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ بالکل جینون آپ کا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کے ہماری جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے، میں بھی ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ اس پر ہم جہاں ہو سکے گا آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ بار میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک بات جو بار ایسوسیشن ہوتی ہے، وکلاء ہوتے ہیں اور جماعت اسلامی ہے، ان میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض میں بھی انتخاب ہوتے ہیں اور ریگولر بنیاد پر ہوتے ہیں، اور جماعت اسلامی میں بھی انتخاب ہوتے ہیں اور مستقل بنیاد پر ہوتے ہیں۔ باقی تو پاکستان میں کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی پراپر ڈیموکریسی موجود ہو۔ جزوی سطح پر کچھ پارٹیوں میں انتخاب ہوتے بھی ہیں، تو بحیثیت مجموعی جو جماعتیں ہیں وہ یا تو خاندان کی بنیاد پر چلتی ہیں، ایک ڈائنسٹیز بنی ہوئی ہیں، یا وہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک وصیت کی پرچی بھی نکل آئی تھی جس پر جو ہے وہ جماعتوں میں چیئرمین وغیرہ کا انتخاب ہو گیا تھا۔ تو جہاں پر یہ حال ہو اور جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہوں یہ لوگ کہ جمہوریت جو ہے وہ انہی کے دم سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے پاکستان کے اس پورے سیاسی نظام میں، جہاں بہت بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے، انتخاب کے پورے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ متناسب نمائندگی پر انتخابات کا پورا سسٹم وضع ہونا چاہیے، تاکہ ابھی جو زور زبردستی کسی چودھری، کسی خان، کسی وڈیرے، کسی سردار کے ماتحت لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اس بڑے کے علاوہ تو کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور لوگ پھر چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اپنے ووٹ کو یا تو ڈالتے نہیں ہیں، یا ڈالتے ہیں تو بڑے بڑے مؤثر طاقتور لوگوں کو ڈال دیتے ہیں چاہے انہیں پسند ہی نہ کرتے ہوں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس جماعت کو یا کسی نظریاتی پارٹی کو
یا واقعتاً ایسی پارٹی جو خدمت کا فریضہ انجام دے سکتی ہے، اگر وہ ووٹ ڈالنا بھی چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بندہ اگر جیت نہیں سکے گا، یہ پارٹی اگر یہاں سے نہیں جیتے گی تو میرا ووٹ کہیں ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ بات ہے کہ ووٹ ضائع نہیں ہوتا، ووٹ آپ ایک امانت ہوتی ہے جو آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اتنی کہاں ذہن سازی لوگوں کی ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر متناسب نمائندگی کا سسٹم بن جائے تو ہر فرد کو یہ بات پتہ ہوگی کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور پورے پاکستان کی سطح پر کاؤنٹ ہوگا، اور اسی بنیاد پر اسمبلی میں نمائندگی ہوگی، صوبائی بھی اور قومی بھی۔ تو آپ سے آپ لوگ جو ہیں اس کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ اس پارٹی کو ووٹ دیں جس کو وہ جینوئن سمجھتے ہیں، وہ کسی زور زبردستی یا وقتی اور اپنی مقامی حالات کے پیش نظر ووٹ نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو سب کا مطالبہ ہونا چاہیے، ہر پارٹی کا ہونا چاہیے، لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ مطالبہ بھی کوئی پارٹی نہیں کرتی۔ اور جب یہ 2013 اور 18 میں الیکشن کمیشن نے بھی پارٹیوں سے کہا کہ وہ اپنے تجاویز ہمیں دیں، تو صرف جماعت اسلامی نے متناسب نمائندگی کے لیے تجاویز دی تھیں، باقی کسی پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ پی ٹی آئی، نہ کوئی اور کسی نے بھی یہ تجویز نہیں دی۔ سب خوفزدہ ہوتے ہیں، لوگ پاکٹس میں کام کرتے ہیں، عملاً جو ہے وہ بہت محدود ہو کر سوچتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، اور اس ریفارمز میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، اب یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، خاص طور پر یہ جو ریزرو سیٹوں کا فیصلہ آیا اس کے بعد تو اب تو جان چھوڑ دینی چاہیے اس کو، اب تو چلے جانا چاہیے گھر، استعفیٰ دینا چاہیے کہ اب تو ہر لحاظ سے یہ ناکام ہو گئے، نہ یہ پراپر انتخاب کرا سکے، نہ یہ اپنے ریزلٹس کو اناؤنس کر سکے۔ جو فارم 45 ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں فارم 47 لا کر حکومت بنا دی گئی ہے، اور بڑے پیمانے پر اس طرح سے ریگنگ کی گئی ہے، یعنی ہر دفعہ ایک نیا طریقہ، کبھی آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے تو اپنی پسند کی حکومت آ جاتی ہے، اور کبھی جو ہے فارم 47 پر لوگوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح تو ملک میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ رائے عامہ کا احترام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جمہور کی رائے میں اللہ تعالیٰ نے برکت بھی ڈالی ہے، اور یہ جو ہمارے پورے ملک کے حالات ہیں، اور ان حالات میں ہمیں جو نظر آتا ہے کہ سب بند گلی میں چلے گئے، یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو عجیب و غریب بات ہے، جو حکومت میں ہیں ان کو بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی پریشان ہیں، راستے بند ہیں، اور جنہوں نے یہ سب حکومت اور اپوزیشن بنائی ہے وہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو لا کر بٹھایا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے سب کے لیے، فوج کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، سب کے لیے ایک راستہ ہے، اور وہ پاکستان کا آئین ہے۔ میں اس بار میں یہاں پر آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کی اگر واقعی بالادستی ہو، صرف ہم اپنے جملوں میں استعمال نہ کریں، محاورے میں استعمال نہ کریں، واقعی آئین کی بالادستی ہو، فوج اپنے آئین کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق کام کرے، اور سیاستدان بھی پاکستان کے آئین کے مطابق کام کریں، اور اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو جو ہے وہ اتفاق رائے سے ٹھیک کر لیں، تو اس مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ جگہ جگہ جا کر بھیک مانگتی ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر دے دو، اتنے ڈالر دے دو، اور ایم او یو ہو جائے تو اس کو بہت بڑے کارنامے کے طور پر، ایم او یو تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی آپ اور میں بیٹھ کر کسی چیز پر ایم او یو بنا سکتے ہیں، یہ تو ایک عام جان بات ہوتی ہے۔ بھئی آپ نے مسئلے کا حل کیا کیا، پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے کیا؟ کوئی راستہ، کوئی روڈ میپ موجود نہیں ہے، اور اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جب دنیا میں آپ جاتے ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آئے ہیں، تو چاہے وہ ملک بادشاہت ہی نہ چلا رہا ہو اور وہ کوئی اپنا ہی سسٹم نہ چلاتا ہو، اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ جمہوریت کا تو نام ہی لے رہے ہیں، ان کو تو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ پھر پہلے ہی وہ آپ نے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ پاکستان کی جو وقار تھا اور عزت تھی اس کو کم کیا ہے، اور اب آپ جب ایک غلط طریقے سے مسلط ہو کر جاتے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور آپ پاکستان کے لیے وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کو چاہیے۔ اس لیے اس حکومت کا کیا کریں؟ اس حکومت کا ہم نہیں کہتے کہ اٹھا کر پھینک دو اور یہ کر دو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، اس پورے سینیریو میں جو کہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، اس میں یہ دیکھیں کہ جو عوام کا بنیادی آئینی جمہوری اور اخلاقی حق ہے، ان کا انسانی حق ہے کہ جنہوں نے جس کو رائے دی ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔
تو سپریم جوڈیشل کونسل بن جائے، وہ ہر حلقے میں فارم 45 کے مطابق جو بھی جیتا ہوا ہے، جس پارٹی کا بھی اس کو جتائے، اس کی حکومت بنے، اس حکومت کو سب تسلیم کریں، اور سب کی حدود و قیود ہونی چاہیے۔ نہ حکومت کو آئین کراس کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی ادارے کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ موجود ہے کہ آئین میں جس کا جو کام ہے وہ اس کام کو کرے، اسی میں عزت ہے۔ اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ اٹھے اور وہ مختلف ایک دوسرے پر، دوسرا پہلے پر تنقید کرنا شروع کر دے، نفرت کی آگ پھیلانا شروع کر دے۔ اور یہ کام تو خود پاکستان کے افواج پاکستان کے ذمہ داران کا بھی ہے کہ وہ اس کو ریئلائز کریں کہ یہ کیوں ہو گیا ہے اس ملک میں کہ کوئی آدمی بھی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بات پاپولر بات ہو جاتی ہے، جہاں وہ ایک دوسرے اینگل سے یہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے انہیں پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی منفی پروپیگنڈا اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ اگر آپ بالکل ٹھیک طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہوں تو حق سامنے آتا ہے اور باطل دب جاتا ہے، جھوٹی باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ لیکن جہاں پر اسموک ہوتا ہے وہیں پر پتہ چلتا ہے کہ کہیں آگ موجود ہے تو یہ دھواں نظر آ رہا ہے۔ تو خود تمام لوگوں کو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک کہ جو ہمیشہ افواج پاکستان کو ہمیشہ سے عزت دیتا رہا ہے، اس کے عوام اور تکریم کرتے رہے ہیں، یہاں پر بدقسمتی سے اگر یہ بات ہو کہ کوئی فوج کے خلاف بات کرے اور وہ بات پاپولر ہو جائے تو یہ مقام سب سے پہلے افواج پاکستان اور اس کے ذمہ داران کا ہے کہ وہ اپنا تمام تر پالیسیز کو ریوزٹ کریں اور آئین اور قانون کی بالادستی کو سب سے پہلے خود ایکسپیرینس کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیاست دانوں کا بھی یہ کام ہے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تنقید کرنی ہوگی وہاں تنقید کرنی چاہیے۔ اگر فوج اور کوئی ادارہ اپنی آئینی حدود کو پامال کرتا ہے تو یہ جرت ہم میں ہونی چاہیے کہ ہم اس پر گفتگو کریں، لیکن ہم ملک دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔